السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد ترقی میں مزدور طبقے کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے محنت کشوں کے لیے کام کرنے کا ماحول اور ان کا رہن سہن بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کی بھرپور حمایت کی ہے۔ شہباز شریف نے ملک میں تیز بارشوں کے دوران عوام اور بنیادی ڈھانچے کا تحفظ بنانے کے لیے جامع اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور روس نے سفارتی تعلقات کے قیام کی آج 75ویں سالگرہ منائی۔ وزیر مذہبی امور نے رواں سال پاکستانی عازمین حج کو پریشانی کے بغیر اور بہترین ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پی آئی اے کی ایک پرواز سوڈان سے بحفاظت نکالے گئے 93 پاکستانیوں کو لے کر آج اسلام آباد پہنچی۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت آج دوحہ میں شروع ہونے والے افغانستان کے بارے میں خصوصی نمائندوں کے 2 روزہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ 4 ماہ کے دوران 21 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ سوڈان میں لڑائی میں شریک متحارب فوجی دھڑوں نے مذاکرات کے لیے اپنے نمائندے سعودی عرب بھیجنے پر اتفاق کیا ہے۔ چین نے جنوبی بحری چین میں ماہی گیری حقوق پر فلپائن کے ساتھ بات چیت کرنے اور اختلافات دور کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پی ٹی وی کے نئے شروع کیے گئے ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم پی ٹی وی فلکس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی مواد قابل رسائی ہوگا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے جانا، اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ آج محنت کشوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ملک کی ترقی اور خوشحالی میں مزدور طبقے کی قابل قدر خدمات کا اعتراف کرنا اور اسے سراہنا ہے۔ یہ دن بنانے کا بنیادی مقصد مزدور طبقے کی سخت محنت اور لگن کی حوصلہ افزائی اور ان کے حقوق کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور انہیں استحصال سے بچانا ہے۔ اس دن کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے محنت کشوں اور دیگر تنظیموں کی طرف سے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ محنت کشوں کے عالمی دن کے حوالے سے ملک بھر میں ہونے والی تقریبات کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے ہمیں آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے اس دن کے حوالے سے لاہور سے ہمارے نمائندے محمد جواد۔ ملک کے باقی حصوں کی طرح آج صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا۔ یہ دن منانے کا بنیادی مقصد مزدور طبقے کی سخت محنت اور لگن کی حوصلہ افزائی اور ان کے حقوق کے بارے میں شعور کو اجاگر کرنا ہے۔ اس حوالے سے لاہور میں لیبر تنظیموں اور مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی این جی اوز کے زیر اہتمام ریلیاں بھی نکالی گئی اور سیمینارز کا بھی انعقاد کیا گیا۔ سیاسی جماعتوں نے بھی مزدوروں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا۔ اس دن کی مناسبت سے کراچی سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے جاوید سمیجو کی یہ رپورٹ۔ محنت کشوں کا بین الاقوامی دن دنیا بھر کی طرح آج کراچی میں بھی منایا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے مختلف لیبر یونینز اور تنظیموں نے مختلف محنت کشوں کی محنت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرامز منعقد کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مزدوروں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج کا دن محنت کشوں اور ان کے حقوق کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں محنت کشوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالا۔ پشاور سے آج کے دن کی سرگرمی کے حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے فلک نیاز سے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی یوم مزدور اس عزم کے ساتھ منایا گیا کہ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ پشاور میں عالمی یوم مزدور کے موقع پر آج ریلوے کالونی سے ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا اہتمام پاکستان ریلوے ورکرز یونین نے کیا تھا۔ ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پشاور پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان ریلویز ورکر یونین کے ڈویژنل صدر سید اشفاق بادشاہ نے اپنے خطاب میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ محنت کش طبقے کے جائز مسائل حل کر کے ان کی تنخواہوں میں موجودہ مہنگائی کی شرح سے اضافہ کیا جائے۔ در اثنا پشاور ٹریفک پولیس کی جانب سے مزدوروں میں لنچ باکس اور پانی کی بوتلیں بھی تقسیم کی گئی۔ اس دن کی مناسبت سے خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں بھی اسی طرح کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کے دوران مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کو اجاگر کیا گیا۔ اور یہ ہیں کوئٹہ سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے حسین فاروق۔
मुल्क भर की तरह आज क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में भी मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन के मौके पर क्वेटा में भी मेहनत कशों और मजदूरों की तंजीमों की तरफ से रैलियां निकाली गई, जिसमें मजदूरों के माशी मसाइल को उजागर किया गया। इस दिन की मुनासिबत से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़द्दूस बेज़ंजो ने अपने पैगाम में कहा कि सूबे में तमाम मेहनत कशों के लिए एक साथ तरक्की के मौके और ज़रूरियात की फराहमी को मुमकिन बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूबे भर के तमाम पॉलिटेक्निक इदारों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में मेहनत कशों को उनकी जांफिशानी पर खिराज तहसीन पेश किया है और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। सदर ने अपने पैगाम में कहा कि हम ये दिन इस अज़्म की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि मेहनत कशों के हुकूक की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेहनत कश हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और मजदूरों के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के जरिए उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म ने भी अपने पैगाम में अज़्म ज़ाहिर किया कि कारकुनों के लिए काम की जगहों पर ज़रूरी सहूलियात की फराहमी और उनके मयार ज़िंदगी में बेहतरी लाने समेत रिहाइश, तालीम और सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के जरिए उनकी फलाह बहबूद के इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने पेशा वाराना तरबियत और हुनरमंदी के फ़रोग़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम भी शुरू किए हैं ताकि मेहनत कशों को अंदरून और बैरून मुल्क बेहतर रोज़गार के हुसूल के काबिल बनाया जा सके। मेहनत कशों के मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने रेडियो पाकिस्तान के साथ खुसूसी गुफ्तगू के दौरान अपने मसाइल की निशानदेही की है और मजदूरों के कलीदी किरदार पर रोशनी डाली है। CDA लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, तमाम पाकिस्तान के उन लीडरों से जो रियल लीडर हैं, लोगों से कहना चाहता हूं कि आइए आज 1 मई के दिन हम अहद करते हैं कि हमने मजदूरों के हकूक के लिए, इन बेरोजगारियों के खिलाफ, लेबर कवानीन के अंदर बेहतरी लाने के लिए हम सब मजदूर को भलाई के लिए मिलकर चलेंगे। 7 करोड़ मजदूर जो है जिन पे लेबर कवानीन का इतलाक नहीं हो रहा, जहाँ यूनियन साजी पे पाबंदी है, हुकूमत से मैं इस मौके पे तालबा करता हूँ 6 अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करे। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल टिक्का खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, क़वानीन हमारे अंदर हैं लेबर के, वो बहुत खूबसूरत। मेरी तमाम साहिबे इख्तियार लोगों से दरखास्त है कि कानून पर अमल दरामद, सब्र को रवाज दो। आज भी हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत एक कुव्वत वाला, ताकत वाला मुल्क है। सिर्फ तकसीम कार जो है ना, उसमें हमें थोड़ा साफ का तकाजे पूरे कर। मेहनत कशों के आलमी दिन की मुनासिबत से आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के उमूर और इंसानी वसाइल के वजीर साजिद हुसैन तूरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने कारकुनों की फलाह बहबूद उसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत विफाकी दारुल-हुकूमत में एक यूनिवर्सिटी कायम करेगी जहां कारकुनों के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कारकुनों के लिए हादसाती मौत की सूरत में इमदादी रकम भी बढ़ाई है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ज़राए इब्लाग की सनत समेत मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता कारकुनों के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क में माशी चैलेंजेस के बावजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहनत कशों की कम से कम उजरत और फलाही स्कीमों में इजाफा किया है। उन्होंने आज मेहनत कशों के आलमी दिन के सिलसिले में लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार में मुल्क में तरक्की और खुशहाली थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मेहनत कशों के फायदे के लिए जरूरी इक़दाम किए और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए उन्हें मौक़े फराहम किए। मरियम नवाज ने कहा कि पार्लियामेंट आला तरीन इदारा है और सबको पार्लियामेंट की तरफ से की जाने वाली आइन साजी को कबूल करना चाहिए। वादी नीलम के इलाके फैलावाई में आज एक जीप दरिया में गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। हादसा सड़क पर एक खतरनाक मोड़ पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इस खानदान का ताल्लुक लाहौर से था और सैर व सयाहत के लिए इस इलाके में आया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वादी नीलम में सयाहों को पेश आने वाले हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने आज एक बयान में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने गमज़दा खानदानों से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी और सूबाई महकमों को बारिशों के हालिया सिलसिले के दौरान चौकस रहने और शहरियों को मदद फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाने की हिदायत की है।
آج وزیر اعظم آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم نے ہنگامی امداد کے قومی اور صوبائی اداروں کو ہدایت کی کہ وہ ملک بھر میں بارشوں پر گہری نظر رکھیں. انہوں نے کہا کہ وفاقی محکموں کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومتوں اور محکموں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے متعلقہ علاقوں میں تمام ضروریات پوری کی جائیں. انہوں نے کہا کہ جہاں ضروری ہو لوگوں کو فوری طور پر محفوظ علاقوں میں منتقل کیا جائے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور دوسرے متعلقہ محکمے بین الصوبائی قومی شاہراہوں کی نگرانی کریں. وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی جانوں اور املاک کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، اس لیے شہری خدمت کے تمام محکموں کو چوکس رہنا چاہیے اور قومی جوش و جذبے اور ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کبھی عوام کا سامنا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے دور حکومت میں 60 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے اور 2 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے. انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان نے اپنے سیکیورٹی حصار میں رہتے ہوئے کار کے اندر سے ریلی سے خطاب کیا جبکہ ان کے کارکن گرم موسم میں چل رہے تھے. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے ملک میں جمہوری نظام مستحکم کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب کا احتساب کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت اب بحالی اور استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے جبکہ اس سال ملک میں گندم کی شاندار فصل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتخابات سے راہ فرار اختیار نہیں کر رہی. حکومت نے قومی صنعتی تعلقات کمیشن کے 8 ارکان کے تقرر کی منظوری دی ہے. اس ضمن میں جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق سید نور الحسنین، عبد القیوم، سہیل اکرم، زبیر خان، شبیر حسین آوان، محمد سراج الاسلام خان، عبد الغنی اور منور حسین توری کمیشن کے ارکان ہوں گے. قومی صنعتی تعلقات کمیشن وزارت اطلاعات سے منسلک ادارہ ہے جو صنعتی تعلقات کمیشن ایکٹ 2012 کی شق 53 کے تحت قائم کیا گیا تھا. پاکستان اور روسی فیڈریشن سفارتی تعلقات کے قیام کی آج 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں. اس اہم سنگ میل کے موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف نے مبارکباد کے مراسلوں کا تبادلہ کیا ہے. دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق پاکستان اور روس کے درمیان باہمی خیر سگالی اور اعتماد پر مبنی قریبی اور کثیر جہتی تعلقات ہیں. معیشت، توانائی اور سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون ان تعلقات کا عکاس ہے. دونوں ملک باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی امور پر مختلف کثیر جہتی فورمز پر مشاورت بھی کرتے ہیں. مذہبی امور کے وزیر محمد طلحہ محمود نے کہا ہے کہ اس سال حج کے دوران پاکستانی عازمین کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں گی اور خدمات کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ حج انتظامات کے تمام پہلوؤں کی وہ خود نگرانی کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ وزارت عازمین کے لیے آرام دہ اور بغیر کسی پریشانی کے فریضہ حج کی ادائیگی یقینی بنانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے. انہوں نے تصدیق کی کہ بہترین رہائش اور معیاری کھانے کے انتظامات پہلے ہی جاری ہیں اور عازمین حج کے لیے سفری سہولیات بھی شاندار ہوں گی. آب زمزم کے لیے اضافی رقوم کی وصولی کے حوالے سے افواہوں کے بارے میں وفاقی وزیر نے وضاحت کی کہ عازمین سے کسی قسم کی اضافی رقم نہیں لی جا رہی. انہوں نے تصدیق کی کہ 2017 سے حج پیکج میں آب زمزم کے پیسے شامل ہیں اور عازمین سے اس کے لیے اضافی رقم کی ادائیگی کا نہیں کہا جائے گا. جنگ زدہ ملک سوڈان سے پاکستانیوں کے بحفاظت انخلا کا عمل جاری ہے. پی آئی اے کی ایک پرواز 93 پاکستانیوں کو لے کر آج صبح اسلام آباد پہنچی. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے امور اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر ساجد حسین توری اور وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا. اس موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ساجد حسین توری نے کہا کہ سوڈان میں مقیم 1200 پاکستانیوں میں سے تقریباً 500 وطن واپس پہنچ چکے ہیں. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے کہا کہ حکومت سوڈان سے تمام پاکستانیوں کی واپسی تک یہ کوششیں جاری رکھے گی. ریڈیو پاکستان کے نمائندے بلال محسود سے گفتگو کرتے ہوئے سوڈان سے واپس آنے والے افراد نے ان کی باحفاظت واپسی کے لیے حکومت کے بروقت فیصلوں اور سعودی عرب کے تعاون کو سراہا. پاکستان نے سوڈان سے 200 سے زائد پاکستانیوں کے انخلا میں مدد دینے پر چین کا شکریہ ادا کیا ہے. چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے چینی وزارت خارجہ میں محکمہ ایشیائی امور کے ڈائریکٹر جنرل لیو جین سونگ سے ملاقات میں کہا کہ چین کی مدد نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط دوستی کو ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے.
ادارے شماریات پاکستان اور دارالحکومت اسلام آباد کی انتظامیہ کی باہمی مشاورت کے ذریعے رواں ماہ کی 15 تاریخ تک اسلام آباد میں مردم شماری کے عمل کی تکمیل یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی وضع کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی آج اسلام آباد میں چیف سینسس کمشنر ڈاکٹر نعیم الظفر کی صدارت میں ادارے شماریات اور دارالحکومت اسلام آباد کی انتظامیہ کے درمیان ایک اجلاس میں وضع کی گئی۔ اجلاس میں کم مردم شماری کی وجوہات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جن کا تعین اعداد و شمار کے تجزیے اور زمینی حقائق کے ذریعے کیا گیا۔ پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں پر کام تیز کر کے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع مواقع پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں معروف صنعت کار میاں طلعت محمود کی قیادت میں ایک وفد سے ملاقات میں کہی۔ گورنر نے کہا کہ معاشی استحکام اور عوام کی بہبود حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ آبی وسائل کے وزیر مملکت محمد علی شاہ باچا نے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں چشمہ رائٹ بینک کینال کے تیسرے اور آخری حصے کے تعمیراتی کام کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ایک جلسے اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ 1 ماہ کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا اور اس پر 70 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو صحت عامہ کی بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے صحت کے شعبے میں اصلاحات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج گلگت میں ریجنل کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ خالد خورشید نے کہا کہ تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کو ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گلگت کے قریب مناور میں ایک میڈیکل سٹی قائم کر رہی ہے، جس کے لیے 1000 کنال اراضی مختص کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ علاقے میں نرسنگ اور میڈیکل کالجز قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں پر اگلے 3 سال میں 4000 کے قریب نرسنگ عملے کو تربیت دی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام افغانستان کے لیے خصوصی ایلچیوں کا 2 روزہ اجلاس آج قطر کے شہر دوحہ میں شروع ہو رہا ہے۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہینا ربانی کھر اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں، جو افغانستان کے حوالے سے ملکی نقطہ نظر پیش کریں گی۔ وہ افغانستان کے حوالے سے خصوصی نمائندوں کے اجلاس میں شرکت کے علاوہ دیگر شریک ملکوں کے رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں عالمی اور علاقائی سطح کے بڑے ممالک شرکت کر رہے ہیں، جہاں وہ تعمیری روابط کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر غور کریں گے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان ان تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا جن کے ذریعے پرامن، مستحکم، خود مختار، خوشحال اور مربوط افغانستان کے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھایا جا سکے۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے دنیا کے ساتھ مثبت تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ افغان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے AFP سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے حقوق پر پابندیوں جیسے اندرونی معاملات کو سفارتی تعلقات اور باضابطہ طور پر افغانستان کو تسلیم کرنے کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں رواں سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران 3 نوجوانوں سمیت مزید 21 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اس عرصے کے دوران بھارتی فوج اور پولیس کی طرف سے نہتے لوگوں پر طاقت کے وحشیانہ استعمال سے کم از کم 50 شہری زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج، پولیس اور بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کے اہلکاروں نے 400 سے زائد افراد کو گرفتار کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے کہا ہے کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکھول میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کا حالیہ خطاب اس بات کا ثبوت ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ حق خود ارادیت کے لیے اپنی جد و جہد میں تنہا نہیں ہیں۔ ادھر ہندتوا کی وردی میں ملبوس RSS کے کارکنوں نے جموں کے علاقے ریاسی میں مسلم اقلیت کو ہراساں کرنے کے لیے قصبے میں ایک مارچ کیا۔ آسٹریلیا کی شمال مشرقی ریاست کوئنز لینڈ کی رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ایمی میکملن نے مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا معاملہ ایوان میں اٹھایا۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں مقبوضہ جموں کشمیر سے بھارتی قابض فوج کے انخلا اور دفعہ 370 کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ سویڈن میں جنگ بندی میں توسیع کے باوجود دارالحکومت خرطوم میں متحارب عسکری دھڑوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ فوج نے کہا ہے کہ وہ ریپڈ سپورٹ فورس کا صفایا کرنے کے لیے شہر پر حملہ کر رہی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اسے انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔
वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता माह की 15 तारीख से शुरू होने वाली लड़ाई में अब तक कम से कम 528 अफराद हलाक और 4,500 से ज़ायद जख्मी हो गए। उधर मुताहारिब जनरल्स ने सऊदी अरब में मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदे भेजने पर इत्तेफाक किया है। मुल्क में अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदार ने APP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में इब्तदाई तौर पर कौमी और बैनुल अक़वामी मुवस्सिरीन की निगरानी में एक मुस्तहकम और काबिल एतमाद जंग बंदी के क़याम पर तवज्जो दी जाएगी। चीन ने जनूबी बहरे चीन में माहीगीरी हुकूक पर फिलिपाइन के साथ बातचीत करने और इख्तिलाफ दूर करने पर इत्तेफाक किया है। फिलिपाइन के सदर फर्नांडेस मार्कोस जूनियर ने मनीला में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए समंदरी इख्तिलाफात पर बीजिंग के साथ बराह रास्त राब्तों पर जोर दिया है। मार्कोस ने कहा कि बीजिंग को माहीगीरी के मकामात का नक्शा पेश किया जाएगा। उज़्बेकिस्तान में लोगों ने आईनी रेफरेंडम के हक में बड़ी तादाद में वोट दिए हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन निज़ाम हादिर ज़ैनुद्दीन मैक्सरगोटोविच ने आज ताशकंद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नई कानून साजी के हक में 90% से ज़्यादा वोट डाले गए। शुमाली कोरिया ने जजीरा नुमा कोरिया में अमरीका के एटमी हथियारों की तनसीब में इजाफे के बारे में अमरीका और जनूबी कोरिया के हालिया मुआहदे पर तनकीद की है। सरकारी खबरसां इदारे KCNA ने आज कहा कि यह मुआहदा शुमाली कोरिया के खिलाफ इंतहाई मानदाना और जारहाना कार्रवाई के लिए इत्तेहादियों की रजामंदी का इजहार करता है। बयान में कहा गया कि अमरीका के एटमी हथियारों की तनसीब ने जजीरा नुमा कोरिया की सूरत हाल को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दिया है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें तस्कीन जफर से। खेलों की खबरों में सबसे पहले क्रिकेट के हवाले से खबर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा एक रोज़ा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच बुध को कराची में खेला जाएगा। ये मैच सपहर 3:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान के बल्लेबाज साहबजादा फरहान को दाएं अंगूठे में जख्म आने के बायस जिम्बाब्वे के दौरे से बाहर कर दिया गया है। साहबजादा फरहान का दायां अंगूठा कराची में एक तरबेती कैंप में प्रैक्टिस के दौरान फ्रैक्चर हो गया था। उनकी जगह टीम में बाएं बाजू से खेलने वाले साइम अयूब को शामिल किया गया है। साइम पाकिस्तान के लिए 8 बैनुल अक़वामी T20 मैचों में हिस्सा ले चुके हैं। नेशनल गेम्स की तैयारियों के लिए वापटा की हॉकी टीम का तरबेती कैंप मुल्तान में जारी है। तरबेती कैंप में वापटा की हॉकी टीम में कौमी खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। पाक वापटा हॉकी टीम को उम्मीद है कि उनकी टीम नेशनल गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके जीत जाएगी। तरबेती कैंप में हॉकी के खिलाड़ियों को जदीद सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। भारतीय टीम ने जुमे से लाहौर में होने वाली बीफेम ब्रिज चैंपियनशिप में शिरकत की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान की ब्रिज फाउंडेशन इवेंट की मेजबानी करेगी। चैंपियनशिप में भारत, फलस्तीन, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और बांग्लादेश की टीमें शिरकत करेंगी। पंजाब ने कोयटा में 22 तारीख से शुरू होने वाली 34वीं नेशनल गेम्स में 461 रुकनी दस्ता भेजने का फैसला किया है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने उज़्बेक दारुल हुकूमत होम अरीना में होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए ज़ुहैब रशीद और नकीबुल्लाह को ताशकंद भेजने का फैसला किया है। ये थी कुछ खेलों के हवाले से खबरें। नईम जुबैरी की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं तिजारत की दुनिया का अहवाल। एशियाई तरक्याती बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 56वां सालाना इजलास कल जनूबी कोरिया के शहर इंचियोन में शुरू हो रहा है। इजलास जुमे तक जारी रहेगा। इस साल इजलास का मौजू है एशिया की तरक्की, दरियाफ्त, दोबारा मुंसलिक करना और इस्लाहात। इजलास में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली, खारजा मसाइल जैसे यूक्रेन पर रूसी हमले और समेत मुतअद्दिद मामलात पर गौर किया जाएगा और मरबूत इक़्तिसादी पॉलिसियों के साथ खित्ते की पायदार तरक्की की राह हमवार की जाएगी। इसके साथ साथ इजलास में ADP के रुकन ममालिक की ज़रूरियात से बेहतर तौर पर निमटने के लिए बैंक के मुतारिफ कराए गए मौसमियाती तब्दीली से निमटने की फंडिंग, कर्ज देने की इस्तिताअत में इजाफे और तंजीम नौ पर भी गौर किया जाएगा। लाहौर ऐवान सनत व तिजारत के सदर काशिफ अनवर को वजारत तिजारत के बरामदी तरक्याती फ़ंड का बोर्ड मेंबर मुकर्रर किया गया है। बरामदी तरक्याती फ़ंड में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम का शुक्रिया अदा करते हुए काशिफ अनवर ने अज़्म ज़ाहिर किया कि मुल्क में बरामदात के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करूँगा। उन्होंने कहा कि बरामदी तरक्याती फ़ंड के मुकम्मल इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा और इसके भरपूर इस्तेमाल के लिए नया तरीक़ाकार वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ताजिर बरादरी और हुकूमत के दरमियान ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा।
پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کے زیر اہتمام زرعی تحقیق کے بارے میں قومی مباحثہ کل اسلام آباد میں NARC میں شروع ہوگا، جو 3 روز تک جاری رہے گا۔ مباحثے کا مقصد پاکستانی معیشت کے فروغ کے لیے اس کی زرعی صلاحیت کو بروئے کار لانا ہے۔ پاکستان سمیت مختلف ملکوں سے زرعی ماہرین اس مباحثے میں شرکت کریں گے۔ تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ویڈیو سٹریمنگ کے نئے شروع کیے گئے پلیٹ فارم PTV فلیکس سے PTV کا مواد مزید بہتر ہوگا، جس نے عشروں تک ان گنت پاکستانیوں کے احساسات اور جذبات کو چھوا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا اقدام ہے اور یہ مواد اب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی دستیاب ہوگا۔ وزیر اعظم نے اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب کو مبارکباد دی اور منصوبے پر کام کرنے والے وزارت اور PTV کے افسران کی تعریف کی۔ ڈانس کے عالمی دن کے سلسلے میں آج پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مختلف قسم کے روایتی اور جدید ڈانس پیش کیے گئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مہمان خصوصی ناہید منظور نے کہا کہ اس دن کو منانے کا مقصد مختلف قسم کے ڈانس کو فروغ دینا اور مختلف اقوام کے ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانا ہے۔ ناہید منظور نے بتایا کہ پاکستان میں جہاں بلوچی، سندھی، پنجابی، بھنگڑا سمیت مختلف قسم کے ڈانس ہوتے ہیں، وہاں کلاسیکی اور لوک رقص کا بھی خصوصی مقام ہے۔ چین کی فلم بورن ٹو فلائی ملکی یومیہ باکس آفس چارٹ میں مسلسل سر فہرست ہے۔ یہ تھی کچھ فن کی دنیا سے خبریں، اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ امریکی حکومت کی منظور شدہ گولیوں کی 2 خوراک لینے سے الزائمر پروٹین کی سطح میں کمی دیکھی گئی ہے، اور یہ تجربہ صحت مند رضاکار افراد پر کیا گیا۔ الزائمر بیماری کے باعث دماغ میں ایسی تبدیلیاں جنم لیتی ہیں جس سے نیند متاثر ہوتی ہے، اور نیند کی کمی کے باعث دماغ میں نقصان دہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے محققین نے اس چکر کو توڑنے میں مدد دینے کے لیے ایک ممکنہ راستے کی شناخت کی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سونے سے پہلے نیند کی گولی لینے والے افراد میں الزائمر پروٹین کی سطح کم ہوئی۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے سائنسدانوں کی زیر قیادت سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے تجربہ کر کے ثابت کیا ہے کہ نینو فائر نیٹ ورکس انسانی دماغ کی طرح قلیل اور طویل مدت یادداشت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یہ تحقیق میگزین سائنس ایڈوانسز میں شائع ہوئی ہے۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ یہ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ دماغی ذہانت کی نوعیت طبعی ہو سکتی ہے۔ ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے کچھ خطے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث تباہ کن اثرات کے زد میں ہیں۔ یونیورسٹی آف برسٹل کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ انتہائی غیر معمولی درجہ حرارت اور سماجی اور معاشی مشکلات مل کر بعض علاقوں کو خطرات سے دوچار کر سکتے ہیں، جن میں افغانستان، پاپوا نیو گنی اور وسطی امریکہ شامل ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل۔ حافظ آباد میں 45 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ سیالکوٹ میں 29 ملی میٹر، قصور میں 18، ناروال میں 17، گجرانوالہ میں 13، گجرات میں 11، راولپنڈی میں 3، مری میں 1، گڑھی دوپٹہ میں 29، مظفر آباد میں 27، راولہ کوٹ میں 15، پشاور میں 23، دیر میں 22، بالا کوٹ میں 11، پارا چنار میں 8، سعد شریف میں 3، کلات میں 3 اور دالبندین میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت۔ آج خیرپور میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ مری میں 15، لاہور میں 28، کراچی میں 33، پشاور میں 31، کوئٹہ میں 26، مظفر آباد میں 21، گلگت میں 29 اور سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمالی پنجاب میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ نے جانی۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد ترقی میں مزدور طبقے کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ شہباز شریف نے ملک میں تیز بارشوں کے دوران عوام اور بنیادی ڈھانچے کا تحفظ بنانے کے لیے جامع اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر مذہبی امور نے رواں سال پاکستانی عازمین حج کو پریشانی کے بغیر اور بہترین ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔
امور خارجہ کی وزیر مملکت آج دوحہ میں شروع ہونے والے افغانستان کے بارے میں خصوصی نمائندوں کے 2 روزہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ سوڈان میں لڑائی میں شریک متحارب فوجی دھڑوں نے مذاکرات کے لیے اپنے نمائندے سعودی عرب بھیجنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پی ٹی وی کے نئے شروع کیے گئے ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم پی ٹی وی فلکس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی مواد قابل رسائی ہوگا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر کھیل کی خبریں محمد رضوان، مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبریں نبیلہ شاہین، کوارڈینیشن ایڈیٹر فاحد شیراز، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری، تسکین ظفر اور اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے۔